بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی اپڈیٹس سب سے پہلے مفت میں آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ علیزی آبی حاتم کو جھنجھوڑ سے بوڑھے نے کچھ بول کر جلدی سے ایک لمبا سا کدو ان کے پاس ٹوکری میں رکھا اور ٹوکری کو کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ حاتم نے علیزی کو پکڑ کر اس بڑے سے کدو کے اندر دھکیلا جو ابھی بوڑھا اندر سے خالی کر کے ان کے پاس رکھ گیا تھا اور خود بھی اندر گھس گیا۔ علیزی کا تو دماغی معاف ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں آ کر کبھی پودوں میں چھپنا پڑا تھا، کبھی اس گیلے کدو میں۔ اسے انتہا درجے کی گھن آ رہی تھی، مگر وہ چپ تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر یہاں سے صحیح سلامت واپس چلا گئی تو ایک بار اس حاتم کے بچے کا منہ ضرور توڑ دے گی۔ اتنے میں ایسا لگا جیسے کوئی گھر میں آیا ہو اور بوڑھے پر برس رہا ہو۔ باہر سے باتیں کرنے کی اونچی اونچی آوازیں ایسے آ رہی جیسے کہ بادل گرج رہے ہوں اور ساتھ ہی اٹھا پٹک کی آوازیں۔ علیزی تو ڈری ہوئی تھی، اب تو حاتم بھی ان آوازوں کو سن کر پریشان نظر آتا۔ دونوں دم ساتھ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ وہ لوگ پھر بھی اس کدو کے اندر ہی چھپ کر بیٹھ رہے جب تک کہ اس بوڑھے نے خود کدو کو الٹ کر ان دونوں کو باہر نہیں گرا دیا۔ بوڑھا بیچارہ زخمی تھا، ایسے لگ رہا جیسے اس پر بہت تشدد کیا گیا ہو، مگر وہ مسکراتے ہوئے ان لوگوں کی طرف دیکھ کر کچھ بولنے لگا۔ حاتم نے اس کی باتوں کا جواب دیا اور ساتھ نفی میں سر ہلا کر کچھ بولا، جس کے جواب بوڑھا شفیق سی مسکراہٹ کے ساتھ کچھ کہتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ علیزی نے سوالیہ نظروں سے حاتم کی طرف دیکھا۔ دیوزادوں کو یہاں انسانوں کی موجودگی کا شک ہو گیا۔ وہ بوڑھے سے پوچھ رہا تھا کہ اس نے کہاں چھپایا ہے انسانوں کو۔ انہیں یہاں انسانی بو محسوس ہو رہی ہے۔ اسے یقین ہے کہ بوڑھے کو انسانوں سے ہمدردی ہے اور وہ انسانوں کی مدد ضرور کرے۔ پھر تم نے بوڑھے سے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ وہ ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم خود اپنا راستہ ڈھونڈ لیں، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ بوڑھا کتنا اچھا ہے، بیچارے کو ہمارے وجہ سے مار پڑ گئی۔ علیزی تعصب سے بولی۔ اتنے میں بوڑھا اپنی مٹھی میں سیب کی طرح کے پھل بھر کے لے آیا اور ان کے ڈھیر کر دیے۔ علیزی نے ایک پھل اٹھا کر اپنے شرٹ کے ساتھ رگڑ کر صاف کیا اور کھانے لگی۔ اس وقت اتنی شدید بھوک لگی ہوئی تھی کہ اسے وہ پھل سیب سے بھی زیادہ شیریں لگا۔ پیٹ بھر کے کھانے کے بعد وہ دونوں خاموشی سے بیٹھ کے آئندہ کے حالات کے بارے میں سوچنے لگے۔ حاتم کو اپنے گھر والوں سے ملنے کی جلدی تھی، جبکہ علیزی اپنی دنیا کے بارے میں سوچ رہی تھی اور ان دیوزادوں سے بچ کر نکلنے کی دعائیں کر رہی تھی۔ انہیں دوسرا دن تھا اس پھلوں کی ٹوکری میں۔ دن کے وقت دیوزاد سو جاتے تھے اور رات میں جا کر شکار ڈھونڈتے تھے۔ پچھلی ساری رات ان لوگوں نے سبزیوں کی ٹوکری میں چھپ کر گزاری تھی اور اب صبح کا سورج طلوع ہو گیا تھا، سو وہ لوگ بوڑھے کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ کے انہیں وہاں سے نکالے۔ کچھ وقت کے بعد بوڑھا ان کے پاس ہے، وہ بہت جلدی میں تھا۔ اس نے دونوں کو اپنے چمڑے کے لباس کی جیب میں رکھ لیا اور سبزیوں کی خالی ٹوکری لے کر جلدی سے چل دی۔ دوپہر ڈھلنے تک وہ لوگ سفر میں رہے۔ علیزی تو بوڑھے کی جیب میں ہی لوٹریاں کھاتی اور جھولتی ہوئی سو گئی۔ حاتم البتہ چوکندر رہا۔ اس نے لوڈڈ گن چیک کر کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ دیوزاد اتنی آسانی سے اپنا شکار نہیں چھوڑتے، سو کوئی نہ کوئی تو ضرور بوڑھے کی طاق میں ہوگا، اس لیے اس نے گن ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ اتنی چھوٹی سی گولیاں ان کی موٹی چمڑی پر اثر نہیں کریں، مگر وہ یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ کم از کم اس کے دماغ سے وہ دیوزاد کا دھیان تو بھٹکا ہی سکتا ہے، جبکہ وہ خود اتنا لمبا چوڑا مرد ان دیوزادوں کے آگے بولنا لگ رہا تھا۔ جیسے ہی بوڑھے نے ان دونوں کو جنگل کے کنارے اتار کر وہاں سے جاننے کو بولا، انہیں اسی دم بوڑھے کے پیچھے دھمک محسوس ہوئی۔ بوڑھے نے جلدی سے پکڑ کر دونوں کو گھنے درختوں کے بیچ رکھ دیا اور خود سائڈ بدل کر دکھاوا کرنے کو جھاڑیوں میں کچھ تلاش کرنے لگے۔ اتنے میں ایک کانا دیوزاد اس کے سر پر پہنچ گیا اور بوڑھے کو گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھا کر کچھ بولنے لگا، جبکہ بوڑھا نفی میں سر ہلاتا ہوا اس سے چھوٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ حاتم علیزی کو بتانے لگا کہ وہ دیوزاد بوڑھوں سے انسانوں کے متعلق پوچھ رہا ہے کیونکہ اسے انسانی بو محسوس ہو رہی ہے۔ اتنے میں اس دیوزاد نے درختوں میں ہاتھ مار مار کر انہیں تلاش کرنا شروع کر دیا، پھر واپس مڑ کر زمین پر گرے ہوئے بوڑھے کو لاتوں سے مارنے لگا۔ بوڑھا بیچارہ اپنے چہرے کے آگے بازو رکھ کر خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر علیزی کے اندر کی مارشل آرٹ جھٹکے سے بیدار ہوئی۔ کچھ بھی تھا، بوڑھا ان کی وجہ سے مار کھا رہا تھا۔ وہ حاتم کو بازو پر دھکیلتے ہوئے درختوں سے باہر نکل گئی۔ وہ ایک کانے پاڑ، ادھر ہوں میں، چھوڑو بابا جی کو، ذلیل بھوت، اور ہمت ہے تو مجھے پکڑ کے دکھا، وہ چیخ کر بولے، مگر اس کے بولنے سے زیادہ انسانی بو نے دیوزاد کو متوجہ کیا۔ وہ بوڑھے کو دھکا دے کر اس کی طرف بڑھا، مگر اتنے میں حاتم نے اس پر گولیاں چلانا شروع کی، جس سے وہ بدک کر پیچھے مڑا۔ یہ دیکھ کر علیزی نے جلدی سے بیگ کھولا
اور ہینڈ گرینیڈ نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ گولیاں تو بس اس دیوزاد کے لیے پٹاخے تھے، مگر بم تو بم ہی ہوتا ہے نا پھر۔ وہ بھاگ کر بوڑھے کے پاس گئی اور اسے اشارے سے اوپر اٹھانے کو بولا۔ بوڑھا پتہ نہیں اس کا اشارہ سمجھا کہ نہیں، مگر اس نے اسے ہتھیلی پر اٹھا کے دیوزاد کے چہرے کی طرف کار دیا تھا۔ وہ جو حاتم کو پکڑنے کی کوشش میں چنگھاڑ رہا تھا، جب اس نے بوڑھے کی ہتھیلی پر انسان کو دیکھا تو جلدی سے ہاتھ بڑھا، مگر بوڑھے نے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے اسے کچھ بولا، جسے سن کر اس دیوزاد آگے بڑھتے ہوئے اپنا باڑ جیسا منہ کھول دیا اور بس پھر علیزہ میڈم کے لیے اتنا موقع کافی تھا۔ اس نے پن کھینچ کے اس کے گلے کے گھار میں بم پھینک دیا۔ دیوزاد کو شکار کرنا بھول گیا، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا پکڑ کر ڈکراتا ہوا ایک طرف کو بھاگا اور پھر ایک ساتھ 2 دھماکے ہوئے۔ بم اس کے گلے میں پھٹا اور اس کے سر کے چیتڑے اڑ گئے اور وہ درام سے گرا، جس کی وجہ سے دھرتی کانپ گئی۔ وہ لوگ بھی لڑھک کر ادھر ادھر گرے۔ حاتم اور علیزہ بوڑھے کی طرف بھاگ گئے جو زمین پر پڑا، اکھڑی سانسیں لے رہا تھا۔ علیزہ کے دکھ سے آنسو آ گئے۔ اس نے حاتم کے ذریعے بوڑھے کو ساتھ چلنے کو بولا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کی بات بھی سچ تھی، بھلے ظلم سہ کر ہی سے، مگر وہ اپنے لوگوں میں ہی زندہ رہ سکتا تھا۔ ہر ذی رخ جگہ اس کی اپنی دھرتی ہی ہوتی ہے، قدرت کی بنائی حدود میں ہی سب کی بقا ہے، ورنہ تو سب فنا ہے۔ وہ لوگ وہاں سے نکل پڑے تھے حاتم کے اپنوں کی طرف۔ رستے میں پھل توڑ کے کھا کر دونوں نے کچھ دیر درختوں کے سائے میں آرام کیا اور دن ڈھلتے پھر سے چل دی۔ حاتم بہت خوش تھا اور کسی پہاڑی دھن میں سیٹی بجاتے ہوا علیزہ کا ہاتھ پکڑ کر چل رہا تھا۔ علیزہ جو سارا دن دکھی رہی تھی بوڑھے کی حالت پہ، اب وہ بھی کسی قدر فریش ہو چکی تھی اور حاتم کا میوزک انجوائے کرتے ہوئے بچوں کی طرح اس کا ہاتھ چلا کر چل رہی تھی۔ شام ڈھلنے والے تھے جب وہ لوگ حاتم کے علاقے میں پہنچے۔ بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا۔ علیزہ تو مبہوت ہو گئی، چاروں طرف ہریالی، چھوٹے چھوٹے پہاڑی ٹیلے اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت جن پر پھولوں کی بیلیں لٹک رہی تھیں اور تتلیاں منڈلا رہی تھیں۔ اور ان سب سے پیارا حاتم جو خوشی کے مارے بچوں کی طرح ٹیلے پہ چڑھ چڑھ کے اونچی آواز میں کچھ بولتے ہوئے گول گول گھوم رہا تھا۔ کیا اس سے خوبصورت بھی کوئی نظارہ ہو سکتا ہے؟ علیزہ نے خود سے سرگوش کی۔ دل تو اس کا بھی چاہ رہا تھا حاتم کے ساتھ ان ٹیلوں پہ دوڑنے لگنے کو، مگر اس نے خود پہ کنٹرول کیا۔ حاتم خود ہی اس کے پاس واپس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ننگے پاؤں گھاس پر چلنے اور ساتھ جھوم جھوم کر گانے لگا۔ علیزہ تو آنکھیں پھاڑ کر اس حاتم کو دیکھ جو اپنے زمانے میں آ کر بالکل بچوں جیسا معصوم برتاؤ کر رہا تھا۔ وہ تو یہ سوچ کہ اپنے علاقے میں آ کر یہ اتنا پرجوش ہے، جب اپنے گھر والوں سے ملے گا تو کتنا جذباتی سین ہوگا۔ تھوڑی دیر گھاس پر چلنے کے بعد علیزہ تو تھک کر بیٹھ گئی۔ حاتم اس کے لیے آڑو جیسے دکھنے والے پھل توڑ، جن کا سائز تو ایک بڑے سائز کے آڑو جیسا مگر ذائقہ پکی ہوئی خوبانی جیسا تھا، نہایت لذیذ۔ دونوں نے پیٹ بھر کر پھل کھایا، پھر سامان اٹھا کر آبادی سے ہٹ کر ایک طرف بنے پہاڑی ٹیلوں کی طرف چل دی۔ ہم ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ تمہارا قبیلہ تو وہ ہے نا؟ علیزہ چلتے چلتے حیرت سے بولی، ہاں، مگر ہم سب سے پہلے جوتشی جی سے ملیں گے جنہوں نے مجھے دوسری دنیا کا راستہ بتایا۔ مجھے تم سے ملانے والے وہی ہیں۔ وہ جذب سے بولا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ایک بڑی سی غار میں داخل ہو رہے تھے۔ غار میں داخل ہوتی حاتم کو وہاں کچھ غیر معمولی پن محسوس ہوا، جبکہ علیزہ اطمینان سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی چلتی جا رہی تھی۔ اس نے چلتے چلتے ہی علیزہ کا انڈیا سے چرایا ہوا چھوٹا سا رام پوری چاقو نکال کر ہاتھ میں پکڑے تاکہ اگر کوئی خطرہ ہو تو فوری کھول کر اپنا بچاؤ کیا جا سکے۔ ابھی وہ لوگ ٹھیک سے اندر داخل نہیں ہوتے، ایک 10 سالہ لڑکا ایک طرف سے بھاگتا ہوا اور روتا چلاتا حاتم سے لپٹ گیا۔ علیزہ تو ایک دم بکھلا کر پیچھے ہٹی۔ حاتم نے بھی چاقو پھینک کر اس لڑکے کو باہوں میں بھینچ لیا تھا اور بیش تاشا چومنے لگا۔ اس لڑکے نے روتے روتے حاتم کو کچھ بتایا، جسے سن کر حاتم نے اسے ایک جھٹکے سے خود سے الگ کیا اور نفی میں سر ہلا کر کچھ بولنے لگا، اور پھر اس لڑکے کی بات سن کر دوبارہ اسے گلے سے لگا خود بھی خاموشی سے آنسو بہانے لگا۔ اتنے میں گھر کے ایک کونے میں بنی چھوٹی سی راہداری سے ایک کمزور سا بوڑھا برآمد ہوا، جس کے سر کے بال جھڑ چکے تھے جبکہ بمیں سفید تھی، مگر اس عمر میں بھی بنا کسی سہارے کے چل رہا تھا۔ بوڑھے کے آتے ہی حاتم اس لڑکے کو ساتھ کر بوڑھے کی طرف لپکا اور اس کے گلے لگ گیا۔ وہ لوگ اونچا اونچا کچھ بول رہے تھے اور آنسو ساتھ بہا رہے تھے۔ علیزہ ہونک بنی باری باری سب کے چہروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ تینوں خوشی کے آنسو بہا رہے ہیں یا غم کے۔ اس کی طرف تو کسی نے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ منہ بنا کے سب کو دیکھنے لگی جو تیز تیز باتیں کر رہے تھے۔ حاتم بار بار مٹھیاں بھیج رہا تھا اور بوڑھا اس کے کندھے پہ ہاتھ پھیر کر نفی میں ساری لا کے اسے منع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یوں لگ رہا جیسے حاتم بہت غصے میں اور کہیں جاننا چاہتا ہے، مگر وہ لوگ اسے جانے نہیں دینا چاہتے۔ اتنے میں بوڑھے کی نظر علیزہ پہ پڑی۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر حاتم کو سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا اور پھر جوش سے اٹھ کر تیز سے علیزہ کی طرف، اور وہ جو اس کی حرکتیں ملاحظہ کر رہے تھے ایک دم گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ حاتم جلدی سے اٹھ کے اس کے پاس اور بولا، گھبراؤ نہیں علیزہ، یہ جوتشی جی ہیں، انہوں نے ہی مجھے مستقبل کی دنیا میں جاننے کا راز بتایا تھا۔ یہ تمہیں اپنی دنیا میں دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں۔ ہم
وہ لب بھینچ کر بولی۔ بوڑھا اس کے ارد گرد گھوم کے واپس جا کے بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ چھوٹا سا روہی لال آنکھوں والا لڑکا دلچسپی سے علیزہ کو ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس دیکھ کر اپنی آنکھوں کو مزید بڑا کر کے غور سے دیکھ رہا تھا۔ علیزہ کو وہ کیوٹ سا ننھا لڑکا بہت پیارا لگا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے گال پر چٹکی لی تو وہ حاتم کے پاس واپس بھاگا۔ آؤ علیزہ بیٹھ جاؤ، حاتم نے اسے بلا کر اپنے ساتھ کسی جانور کی فر والی کھال پہ بٹھا لیا اور کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتا ہوا بولا، میرے جانے کے کچھ دن بعد میرے ماں باپ اور دوسرے گالوں کو مار دیا گیا اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے جو گھر پہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے بچ گیا۔ حاتم سرخ آنکھوں کے ساتھ غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا، ہاں۔ علیزہ نے بے اختیار ہونٹوں پہ ہاتھ، کس نے مارا ان کو اور کیوں؟ تمہارے بابا تو قبیلے کے سردار تھے نا؟ وہ پریشان ہو بولے، ہاں، اسی سرداری کے لیے میری غیر میں میرے خود کے بچپن کے دوست نے ان کی جان لے لی اور میں دوسری دنیا میں عیش کرتا پھر رہا تھا۔ کتنے بے بس ہو گئے نا وہ، اپنے آخری پال میں کتنا یاد کیا ہوگا مجھے۔ وہ ضبط کی انتہا پہ تھا اور علیزہ اس کے دکھ میں دکھی۔ اب تم کیا کرو گے؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دکھ سے بولے، میں انتقام لوں گا اپنوں کے خون کا، ایک ایک قطرے کا، پھر بھلے میں چاند پہ بھی کیوں نہ آؤں، رہوں گا میں جنگلی ہی۔ وہ گراتا ہوا بولا تھا۔ علیزہ اس کی بات سن کر شرمندہ، کیونکہ جنگلی تو وہی اسے بلاتی تھی۔ کچھ دیر غار میں خاموشی چھائی رہی، پھر بوڑھے نے حاتم سے کچھ کہا اور وہ چونک کر علیزہ کی طرف مڑا۔ معاف کرنا علیزہ، میں اپنی پریشانی میں بھول گیا کہ تم بھوکی ہو، تم یہیں ٹھہرو، میں بس سے کچھ کھانے کو لاتا ہوں اور ذرا وہاں کے حالات بھی دیکھ کر آؤں۔ ارے رکو تم، علیزہ جلدی سے، مگر وہ اسے کہ روکتے روکتے تیزی سے باہر نکل گیا۔ حاتم کے جانے کے بعد علیزہ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ ظاہر ہے وہ ان کی زبان تو جانتی تھی، سو ادھر ادھر دیکھ کر گھر کا جائزہ لینے لگی۔ وہ دونوں بھی اسے دیکھ کر آپس میں پھسر پھسر کر رہے تھے اور جب وہ ان کی طرف دیکھتی تو جلدی سے دوسری طرف دیکھنے لگتی۔ حاتم کو گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ علیزہ ہونکی کی طرح اکیلی بیٹھ کر تھک گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اٹھ کر باہر جاتی، حاتم اندر آئے۔ اس کے ہاتھوں میں کیلے کے بڑے بڑے پتوں میں کھانا تھا۔ بھنے ہوئے گوشت کی انتہا انگیز خوشبو نے اس کی بھوک بڑھا رہی تھی، سو وہ فٹ سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ حاتم نے ان دونوں کو بھی بلا لیا تھا اور سب کھانے کے لیے بیٹھ گئے تو علیزہ نے حاتم سے پوچھا، تم نے اتنی دیر کدھر لگا رہی تھی؟ میں تو پریشان ہوں، میں ایک دوست کی طرف گیا تھا، وہاں اس کی مرغیاں اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے خود بھون کر لائیں، کیونکہ مجھے پتا تھا تم سب سے پہلے یہی سوال کرو گے کہ یہ حلال ہے کہ نہیں۔ حاتم سادہ بھنی مرغی کے ساتھ کوئی عجیب سی جڑی بوٹی اور چینی کے جیسا لوٹا ہوا پتھر لے کر آیا تھا یہ بوٹی مرچوں والی اور یہ نمک ہے۔ اس پتھر کو ہم پہلے بس ایسے ہی چاٹا کرتے تھے اور ابھی مجھے اندازہ ہوا کہ یہ نمک ہے، سو میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر آیا ہوں تاکہ گوشت پھیکا نہ لگے۔ روٹی کا تو یہاں کوئی عطا پتہ نہیں ہے کسی کو، سب ایسے ہی شکار کر کے گوشت بھون کر کھاتے لیتے ہیں، سو تم بھی بس گوشت پہ ہی گزارا کر لو۔ کوئی بات نہیں، اتنے دن چپس اور پھر پھلوں پہ بھی تو گزارا کر لیا نا، یہ تو پھر بھی گوشت ہے اور وہ گوشت تو واقعی لذیذ تھا۔ علیزہ بوٹی تر کے اس پر نمک چھڑا کر جڑی بوٹی کو اس پہ مل کے کھانے لگی۔ اس کی دیکھا دیکھی حاتم اور اس کا چھوٹا بھائی بھی ایسے ہی کھانے لگے۔ ساتھ ساتھ حاتم اسے کچھ بتاتا جا رہا تھا۔ وہ چھوٹا لڑکا بہت پرجوش ہو کر حاتم سے سوال پوچھ رہا تھا، شاید دوسری دنیا کے بارے میں۔ علیزہ کو اس معصوم بچے پر بہت ترس ہے، اس نے تو صرف ماں کے بغیر زندگی گزاری تھی، وہ کمی بھی دادی نے پوری کر دی، مگر اس بچے کے تو ماں باپ دونوں چھن گئے تھے۔ وہ بوجھا دل لیے جلدی اٹھ گئی تھی۔ حاتم بھی کچھ دیر بعد اس کے پاس آیا اور اسے قدر صاف ستھرے کونے میں کھال بچا کر آرام کرنے کو بولا۔ خود اس نے بولا کہ وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ کچھ وقت گزارے گا۔ علیزہ تو اتنی تھکی ہوئی تھی کہ لیٹتے ہی دنیا معافی سے بے خبر ہو کر سو گئی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کسی نامانوس شور سے کھلی، اٹھ کر دیکھا تو غار رنگ برنگے چھوٹے بڑے جنگلیوں سے بھرا پڑتا اور سب لوگ اسی کی طرف دیکھ کر کھسر پسر کر رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور ان سب کو دیکھنے لگی۔ عورتوں نے تو منہ دوسری طرف پھیر لی تھی، مگر مرد اور بچے بڑے اشتیاق سے اسے اب بھی دیکھ رہے تھے۔ علیزہ پہلے تو کنفیوز ہو گئی کہ اٹھ کے کدھر جائے، مگر اٹھنا تو تھا، سو اٹھ کر غار کے دانے کی طرف چل دی۔ اسے اپنے پیچھے حیرت بھری چہم گوئیاں اور دبی ہنسی سنائی دی، مگر اگنور کر کے باہر نکل آئی۔ وہاں حاتم کال والے بوڑھے کے ساتھ کچھ اور بوڑھوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر اٹھ کے اس کے پاس آ گیا۔ اس کی سر آنکھیں نیند نہ ملنے کی چگلی کھا رہی تھی۔ علیزہ کو اس پہ بے اختیار ترس ہے کہ بیچارے کو آتے بری خبر سننے کو بھی، ماں باپ کو آخری بار دیکھ بھی نہیں سکا۔ قدرت کے کاموں میں مداخلت اور چھیڑ چھاڑ کی سزا تو قدرت دیتی ہی ہے نا، نہ اسے دوسری دنیا دیکھنے کا شوق ہوتا، نہ اپنے ماں باپ کو کھوتا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ یہ سب ایسے ہی لکھا گیا تھا۔ حاتم اس وقت خالص ہیرے جواہرات والے چمڑے کے فراق جیسے لبادے اور گھٹنوں تک آتے چمڑے کے ہی پاجامے اور جوتے میں ملبوس تھا۔ سر پہ بیش قیمت رنگ برنگے ہیروں کا تاج تھا جو اسے سب میں ممتاز کر رہا تھا۔ علیزہ کو وہ بالکل ہالی ووڈ کی فلموں کے یونانی دیوتاؤں جیسا لگا۔ علیزہ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ پاس آ کر بولا، ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ اتنے سارے لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟
یہ میرے قبیلے کے لوگ جنہیں میرے بابا کا ساتھ دینے پر سخت سزائیں دے کر قبیلے سے نکال دیا گیا تھا، جب انہیں میری واپسی کا پتہ چلا تو سب لوگ جو ادھر ادھر بکھرے ہوتے یہاں آ کے جمع ہو گئے۔ اب تم لوگ کیا کرو گے؟ ہم اپنوں کے خون کا بدلہ لیں گے اور اپنے سرداری اور قبیلہ ان غداروں سے واپس چھینیں گے۔ ابھی ہم نے سب کو اس لیے اکٹھا کیا کہ ان میں سے جنگجو افراد کی الگ اور جاسوسوں کی الگ ٹیم بنا کر کام شروع کریں۔ علیزے کے استفسار حاتم نے اسے تفصیل بتائی، کیا میں تمہارے ساتھ شامل ہو سکتی ہوں؟ ارے نہیں علیزے، یہ جنگلی لوگ جو بنا سوچے سمجھے مارو یا مر جاؤ والے حساب سے لڑتے ہیں، میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا، اور ویسے بھی ہمارے یہاں عورتیں نئی لڑائیوں میں نکلتی۔ تم پلیز اسی کار میں تب تک کا وقت گزرا جب تک میں واپس نہیں تھا۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھا دی، وہ تمہارے کھانے پینے کا خیال رکھے گا، اور ایک مقامی لڑکی بھی تمہارے پاس رہے گی۔ تم اس کے ساتھ اشاروں میں تو بات کر ہی سکتی ہو۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ رہوں گی، ہم گنز کا استعمال کر بنا تمہارے کسی ساتھی کی جان گویا تمہارے دشمنوں سے نپٹ سکتے ہیں۔ تھوڑے ششوپانج کے بعد حاتم مانگے، مگر اسی شرط پر کہ وہ اس کے ساتھیوں کے بیچ میں رہے گی اور بہت ضرورت پڑنے پر ہی اس کے ساتھ شامل ہوگی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ بلا وجہ کا خون خرابہ ہو، سوائے اس غدار کے جس نے اس کے اپنے کو مارا۔ وہ کسی کی جان نہیں لینا چاہتا تھا، مگر علیزہ کے غصے کا اسے پتہ تھا، وہ بنا سوچے سمجھے خطرے میں کود پڑتی تھی، اس لیے حاتم نے اس سے بلا ضرورت لڑائی میں نہ کودنے کا وعدہ لیا تھا۔ سارا دن وہ لوگ اپنی تیاریوں میں لگے رہے۔ حاتم نے ایک پیاری سی لڑکی علیزہ کے ساتھ چھوڑ دی تھی، جو اپنی زبان میں نہ جانے کیا باتیں کیے جا رہی تھی اس سے، مگر سچ تو یہ تھا کہ اس نے علیزہ کو بور نہیں ہونے دیا۔ وہ دونوں قریبی جھرنے پہ بھی گئیں اور ایک چھوٹے سے باغیچے سے پھل توڑ کے کھاتے ہوئے وہ اپنی دنیا کو بالکل فراموش کر چکی تھی۔ اسے یہ صاف ستھرا ماحول اور سردار حاتم کے دیس کی پیاری سی دلچسپ لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ سارا دن گھر سے باہر گزار کے شام کو علیزہ اور وہ لڑکی واپس گھر میں پہنچے تو وہ لوگ بس نکلنے والے تھے۔ علیزہ کے استفسار پہ حاتم نے اس سے بتایا کہ وہ لوگ اپنے جاسوسوں کا انتظار کر رہے ہیں جو سارے علاقے میں گھوم پھر کے ان کے لیے معلومات اکٹھی کرنے گئے ہوئے ہیں۔ رات ڈھلنے تک 5 میں صرف 2 لوگ لٹے پٹے حلیے میں زخموں سے چور واپس آئے تھے۔ ان کے مطابق پوری بستی میں سخت پہرا لگا دیا گیا تھا اور حاتم کی واپسی کی خبر ان تک پہنچ چکی تھی۔ سو مشکوک لوگ پکڑے گئے۔ ہم لوگ کیونکہ کافی مہینوں سے بستی سے باہر سو پہچانے گئے، ہمیں اس غدار نقلی سردار کے پاس لے گئے جس نے اپنے ہاتھوں سے ہم پر ہنٹر برسایا اور یہ کہہ کر نیم مردہ کر کے بستی سے باہر پھینکے کہ حاتم کو بتا دینا اس کی سرداری اس کے باپ کے ساتھ ختم کر دی گئی تھی۔ اب اگر یہاں آیا تو جیسے اس کے باپ کا سینہ چیر کر کلیجہ باہر نکلتا ویسے ہی اس کا حشر کیا جائے گا۔ ہم لوگ سارا دن گرتے پڑتے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، مگر باقی تینوں تو زخموں کی تاب نہ لا کر راستے میں ہی مر گئے، اور ہم دونوں بھی کس طرح گھسٹ کر یہاں تک پہنچے۔ زخمی لڑکا بیچارہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ حاتم نے سرخ آنکھوں کے ساتھ اس کی بات سن کر بستی کے وید کو ان دونوں کی مرہم پٹی کو کرنے کو بولا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی تعظیم میں باقی سارے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر لوگ گروہ بنا کر وہاں سے چل دیے، چونکہ دشمن کو ان کی آمد کی خبر پہلے سے تھے۔ سوچ چھپنے کی ضرورت تو نہیں تھی، ہاں مگر وہ لوگ اتنی جلدی حملہ کر کے یہ ان لوگوں نے نہیں سوچا ہوگا، اس لیے جب وہ لوگ تقریباً 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد بستی کے قریب پہنچے تو وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ پہرے پہ موجود جوانوں نے زیادہ مزاحمت نہیں کی اور وہ لوگ بڑے اعتماد سے چلتے ہوئے بستی میں داخل ہو گئے، مگر علیزہ کی چھٹی حس نے اسے کسی گڑبڑ کا اشارہ دیا۔ وہ محسوس انداز میں سب سے پیچھے رہ گئی، اپنے پاس موجود گن لوڈ کر کے قریبی درخت پہ چڑھ گئے اور کچھ دیر میں وہی ہو جس کا اسے ڈر تھا۔ ان لوگوں کے لیے جال بچھایا گیا تھا، پہرے داروں نے اس لیے کوئی مزاحمت نہیں کی کیونکہ انہیں بستی کے درمیان میں گھیرا جانا تھا۔ اچانک سے عجیب سا شور اٹھا اور چاروں طرف سے نیزے اور تیر کمان بردار جنگلی نکل انہیں گھیرنے لگے۔ ان کے گرد دائرہ بنا کر عین بستی کے درمیانی میدان میں حملہ کیا گیا تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے۔ حاتم کے ساتھ تقریباً 40 لوگ تھے، مگر ان کو گھیرنے والے کسی طرح بھی 70 سے کم نہیں لگے۔ علیزہ کو وہ دم ساد کر دیکھنے لگی۔ شروع میں حاتم نے ان سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی، مگر ان لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ حاتم کے ایک ساتھی پر 2 3 حملہ کر دیا۔ پہلے تو وہ لوگ اپنا بچاؤ کر رہے تھے، مگر جب ان کے کچھ ساتھی مارے گئے تو حاتم اشتعال میں گئے اور پھر علیزہ کی آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا۔ حاتم نے اونچی دھڑ سے کوئی نعرہ لگا اور بجلی کی طرح دونوں ہاتھوں میں نیزے پکڑے حملہ آور ہوا۔ علیزہ سے تو آنکھ جمانا مشکل ہوگا، وہ ایک طرف والے یہ حملہ کرتا اور اس کے سینے میں نیزہ مار کر دوسرے کی گردن پہ وار کرتا اور نیزے واپس کھینچ کر بجلی کی تیزی سے دوسرے پہ پال پڑتا۔ اس کی دیکھا دیکھی اس کے ساتھیوں میں بھی حوصلے بڑھے اور وہ بھی جان جی سے لڑنے لگے۔ اتنے میں علیزہ کو قریبی جھونپڑی کی چھت پر ایک سایہ سا نظر جو اندھیرے میں اتنا واضح نہیں تھا، مگر اس کے ہاتھ میں تیر کمان دیکھ کر علیزہ چوکنے نہیں ہوا اور پستول کا رخ اس کی طرف کر کے سیفٹی کیچ ہٹایا۔ اتنے میں اس آدمی نے تیر چلا دیا جو حاتم کے کندھے پہ جا کے لگا۔ یہ دیکھ کر علیزہ کی آنکھوں سے شرارے پھوٹنے لگے۔ اس نے اس آدمی کے ٹانگ کا نشانہ لگا کر گولی چلا دی۔ دھماکے کی آواز سے سب کے دل دہل گئے اور وہ آدمی منہ کے بل میدان میں جاگ رہا۔ علیزہ نے غصے میں چون کر حاتم کے
मुखालिफन गोलियां चलाना शुरू कर दी। जख्मी होने वाले तो गेरी थे, गोलियों के धमाकों और पिस्तौल से निकलने वाले शोले ने उन्हें सहमा दिया था। दुश्मनों के साथ साथ हातिम के साथी भी डर के मारे भागने लगे और वहाँ पे ऊधम मच गया। अली से हातिम के पास गए जो अपने कंधे से तीर खींचने की कोशिश कर रहा था। अली ने जाके तीर उसके कंधे से खींचा और जहानाना अंदाज में जाके उसी तीर मारने वाले के बाएं कंधे पे सामने से आर पार कर दिया। वो जो गोली लगने से आधमुआ हुआ पड़ा था, चीख मारकर दौड़ा हो गया। हातिम उसकी तरफ मुड़ा और पास आके 16 बार नज़रों से उसे देखने लगा, फिर झुक कर उसके बालों से पकड़कर उठाकर छोड़ा तो वो फिर से हातिम के कदमों में गिर गया। बाकी सारे लोग भी उनके गिर्द इकट्ठे होकर सजदे में गिर गए थे। वो लोग देवताओं का कोई करिश्मा समझकर हातिम को अकीदत और अली को डर से देख रहे थे। सारी बस्ती के लोग इकट्ठे हो गए थे। अली ने आगे बढ़कर हातिम का कंधा देखा जहाँ से बल बल खून बह रहा था और उसके चेहरे से तकलीफ़ के आसार नज़र आ रहे थे। हातिम चलो वाक, मुझे तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही, तुम जाओ, उन कुत्ते को मैं देखती हूँ। नहीं अली, मैं उन्हें अपने हाथों से सज़ा दूंगा, तू सुबह सज़ा देना, अभी चलो प्लीज़, मेरी बात मानो। अच्छा ठीक है, यूँ कहते हुए मुड़ा और अपने साथियों को कोई हिदायत देकर खुद अलीजे का हाथ पकड़ सरदार की चौकड़ी की तरफ बढ़ गया। इतने में बस्ती का वेद भी इजाज़त लेके अंदर आ गया और उसके साथ ही हातिम का भाई। वेद ने ज़ख्म देकर कुछ बताया तो उसका भाई रोते हुए उससे लिपट गया। अलीजे को कुछ तो समझ गई थी, मगर फिर भी हातिम से पूछा कि क्या हुआ है। हातिम जो वेद के ज़ख्म साफ़ करने पर लाभ बिंचे हुए था, नफ़ी का इशारा किया। सच बताओ मुझे, वो तीर जहर आलूद था ना? हातिम ने हैरत से उसकी तरफ देखा। हातिम, तुमने कैसे अंदाज़ा लगाया? वो छोड़ो, मुझे बताओ ये क्या कह रहा है? ज़ख्म के मतलब? वो परेशान, इसमें कुछ नहीं, अभी पट्टी कर देगा, सुबह तक इंतज़ार करना होगा। एक जड़ी बूटी मिलती है जंगल से, उसका लेप करना होगा वरना जहर फैल जाएगा। तो उसको बोलो अभी ले आए, मैं टॉर्च लेकर साथ चलती हूँ, सुबह तक जहर फैल जाएगा तो उसका बाप इलाज करेगा। फिर वो फुंकारी कहा उसे कि मेरे साथ चले अभी, या फिर किसी को भी भिजवाए उस बूटी की निशानी बता के। हातिम उस बूढ़े को कुछ कहा। इतनी देर में वो घार वाला बूढ़ा जोशी भी पहुँच गया। उन लोगों ने आपस में कोई सलाह मशवरा किया। हातिम ने अली से टॉर्च लेकर एक लड़के को जला के दिखाया। पहले तो वो डर गया, मगर फिर सरदार के हुक्म पर डरते डरते उसे पकड़ के जलाया और जब देखा कि उसे कुछ नहीं हुआ उस रोशनी वाली चीज़ है तो खुशी खुशी जलाता बुझाता उसे लेकर बाहर निकला। हातिम भी अली को आराम करने का बोलकर अली के मना करने के बावजूद बाहर निकला। अली थोड़ी देर तो इंतज़ार करती रही उसके वापस आने का, मगर फिर बेखबर होकर सो गए। सुबह परिंदों की आवाज़ों के साथ साथ इंसानों की मिली जुली आवाज़ से उठी और फ़ौरन बाहर निकली। वहाँ मैदान में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। अली आगे बढ़े तो लोगों ने पीछे हट के उसे रास्ता देना शुरू कर दिया। वो आगे बढ़ी तो हातिम एक तख्त पर बैठा नजर आया, उसके साथ उसका भाई और पास पत्थरों की कुर्सी पे बाकी बूढ़े और इर्द गिर्द बैठे थे। सामने एक आदमी की कटी फटी लाश थी जिसे देखकर अली को उबकाई आ गई। हातिम के इशारे पे दो लड़के आगे बढ़े और लाश को घसीट कर एक तरफ ले गए। अली को हातिम ने अपने पास जगह बना के बिठाया। वो इस वक्त ठीक लग रहा था, अपने लोगों की बातों को सुनकर उनके जवाब दे रहा था। रात कैसी गुजरी? वो सबकी बातें सुनकर अली की तरफ मुड़ा। हाँ ठीक गुजरी, तुम सुनो, अब तो बेहतर लग रहे हो। हाँ, रात जोशी जी ने भी तुम्हारी बात की तायद की थी कि जहर का इलाज फौरी होना चाहिए। उसी वक्त यहाँ से दो नौजवान जंगल के बूटी ले आए थे, एक पट्टी रात को हुई और एक सुबह। अभी मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। हम गुड अब क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, इस गद्दार को इबरतनाक सज़ा दिए ताकि दोबारा कोई सरदारी से गद्दारी का सोच भी ना सके। उसके साथी को भी सजाएं देकर कबीले से निकाल दिया गया और अब मैं इनमें से कोई सरदार चुनूंगा और फिर हम तुम्हारी दुनिया में चले जाएंगे। मेरी नहीं है, हमारी। वो उसकी तसही करके बोली तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। सारा दिन हातिम का मसरूफ गुजरा और अली अपनी उसी सलीक से पूरी बस्ती में फिरती रही। वहाँ के लोग उससे सहमे हुए थे। वो लोग उसे कोई देवी समझ रहे थे, उसे जिसने आग के धमाके करके गद्दारों को सजा दी थी। अगले दिन दोपहर के बाद हातिम अली और अपने भाई को लेकर चल दिया। उस बार उसके बैग में हीरे जवाहरात भरे हुए थे और उसके साथ उसकी फैमिली थी। पूरा कबीला उन्हें नाम आंखों के साथ सहरा आज़म के पास छोड़ने आया था। शाम ढलते ही वो तीनों सहरा के बगुलों में गुम होने को चल दिया और उनको देखते हुए और भी बहुत से नौजवान दिल चुपके से दूसरी दुनिया में जानने को तैयार थे।